अलैहि वसल्लम। मोहतरम सहाफ़ी ख़वातीन और हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के आए तमाम दोस्तों, आपका एक दफ़ा फिर हम शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप हमारी दावत पे यहाँ दोबारा तशरीफ़ लेकर आएँ। आप आज यहाँ पर आपको ज़हमत देने की वजह यह है कि MQM पाकिस्तान इस शहर में दो इंतहाई अहम इवेंट करने जा रही है, जिसकी आपके ज़रिए लोगों को भी आगाही देनी है और इसके अगराज़ व मकासद बताने हैं। एक तो 28 जुलाई को, इस 28 जुलाई को इतवार वाले दिन शाम 5 बजे एक्सपो सेंटर में MQM पाकिस्तान यूथ कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, यूथ कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, यूथ कन्वेंशन करने जा रही है। और ये यूथ कन्वेंशन जो है वो वेरी स्पेसिफिकली 15-16 साल से लेकर 28-30 साल के जो बच्चे हैं, जिनको जो यूथ कैटेगरी में आते हैं और जो कि MQM के कारकुनान नहीं हैं, MQM के हमदर्द होंगे, MQM के सपोर्टर होंगे या किसी पार्टी के भी नहीं होंगे या मुखालिफ पार्टी के होंगे, एक आम जो नौजवान है उसको MQM ने दावत दी है कि वो आए और आकर इस यूथ इवेंट में उसको पार्टिसिपेट करे, कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करे। और उसकी वजह यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में यूथ बल्ज है, 68% हमारी पॉपुलेशन जो है वो यंग लोगों पर मौजूद है और 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनका ये एरा जो है अगले 50 सालों तक रहेगा। अगले 50 सालों तक पाकिस्तान के फैसले, किस्मत के फैसले इस यूथ ने करना है। अगर हमने इसको चैनलाइज नहीं किया, अगर हमने इनको राइट डायरेक्शन नहीं दी, अगर हमने इनको माशरे का जिम्मेदार फर्द बनाने में इनको गाइडेंस नहीं दी, इनकी मदद नहीं की, तो फिर यही जो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है ये थ्रेट में तब्दील हो जाएगी, ये अपॉर्चुनिटी थ्रेट में तब्दील हो जाएगी, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान में है तो ये एक वेलफेयर स्टेट है, होना चाहिए। ग्राउंड पे ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे यकीनन बहुत सारी डेस्पेंडेंसीज हैं, महरूमियाँ हैं, मायूसियाँ हैं। तो आज के इस दौर में जहाँ पर सरकार को, हुकूमत को, रियासत को जो जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हम सब इस पर डिटेल में नहीं जाते। इस वजह से MQM पाकिस्तान ये समझती है, हमने एक रिसर्च बेस्ड एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जहाँ पर हम इंशाअल्लाह ताला हम कर ये प्रोग्राम तो कराची में रहे हैं और ये सिंध के अर्बन सेंटर्स के लोग इसको, बच्चे उसको देख रहे होंगे, लेकिन ये पूरा ग्लोबली जाएगा ये प्रोग्राम। आज की दुनिया कोई जो फासले उनके पैरों में जंजीर नहीं बन सकती आज के प्रोग्रामों में। ये हमें डिस्टेंस डज नॉट मैटर वाली बात है। तो ये दुनिया भर के जो यूथ हैं, पाकिस्तानी हैं, दुनिया भर के जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, स्पेशली कराची और सिंध के अर्बन सेंटर के जो नौजवान और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में नौजवान जितने हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो लोग, जो इस कराची के बच्चे बच्चियां हैं, उनको तो दावत है कि दे मस्ट कम इन, दे मस्ट स्पेंड 3 आवर्स। ये 5 से लेकर तकरीबन 8-9 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर वहाँ पर आएँ तमाम नौजवानों से, और हमारे पास बहुत ओवरवेलमिंग किस्म का रेस्पॉन्स आ रहा है, वो ज़रूर यहाँ आए। एक्सपो सेंटर है और बहुत बड़ी जगह है वहाँ पे, वहाँ ज़रूर आएँ तमाम लोग जो आ सकते हैं। और जो नई कराची से बाहर के नौजवान हैं वो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को ज़रूर देखें, उससे उनको फ़ायदा होगा, उससे उन्हें फ़ायदा होगा। बहुत सारे हम ऐसे पैकेजेस, ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जिसको मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ताकि वो जो एक तजस्सुस है, वो एक सरप्राइज़ है, वो रहे। और मैं आपको कह रहा हूं कि इससे बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगियों में बहुत फ़र्क आएगा। अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आपको अपनी कैरियर का पता नहीं चल पा रहा, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, बहुत छोटे पैसे हैं, उससे आप कुछ करने का आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, अगर आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन उस एजुकेशन लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, इन तमाम सवालात, इन तमाम तजस्सुस, तमाम चीज़ों का हल, जवाब और पैकेज के साथ आपको इंशाअल्लाह ताला हम यूथ कन्वेंशन में आपको इन तमाम चीज़ों का जवाब मिलेगा, आपको इन तमाम चीज़ों के पैकेजेस मिलेंगे, आपको इन तमाम चीज़ अपनी ज़िंदगी को संवारने, अपने घर वालों की ज़िंदगी को संवारने, अपने मोहल्ले, अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। MQM पाकिस्तान ने रिसर्च बेस्ड
آج کے زمانے کی خد و خال، آج کے زمانے کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ریسرچ بھی ایک ایسا منصوبہ، ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس کو ہم انلیش کرنے جا رہے ہیں یوتھ کنونشن میں 28 جولائی کو شام 5 بجے ایکسپو سینٹر میں. تو تمام کراچی کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آئیے اور آ کر اس یوتھ کنونشن کا حصہ بنے، اور جہاں سے ہم آپ کو یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ اور نئی جدت پیدا کریں. اس کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز آ رہی ہیں، اس کے اندر ایجوکیشنل جو انڈسٹریز کے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں. یہاں پر بہت سارے ایسے ایجوکیشنسٹ آ رہے ہیں جو وہاں پر جن سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کچھ ایسے آئیکونز آ رہے ہیں وہاں پر جس سے آپ جو ہے وہ آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے، ان کی ایکسپیرینس سے سیکھ سکیں گے. اور پھر نوجوانوں کے شاعر آ رہے ہیں، مشہور زمانہ لوگ آ رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے. میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا اس کے اوپر تاکہ آپ کا سرپرائز، آپ کا جو مزہ جو ہے نا وہ کرکرا نہ ہو جائے. پہلے سے اگر آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ایکسائٹنگ کائنڈ آف ایونٹ. اور آپ کے لیے رنگ، نسل، مسلک، زبان سے بالا تر ہو کر، پارٹیز کی ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر ایم کیو ایم پاکستان نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام کرنے جا رہی ہے. مائنڈ یو کہ یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے کہ آئیں گے اور ہم اپنی تقریریں سنائیں گے، اپنا ایجنڈا بتائیں گے، آپ کو گھر واپس بھیج. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کے لیے ہے، اور آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بالکل ڈفرینٹ ہے سب کچھ. تو آپ آئیں گے تو آپ سے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے کیلنڈرز میں مارک کریں، اپنے ٹائم کو اسکیجول کریں اور اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں. ہمارا یہ ماننا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا کہ یہ ایونٹ 28 جولائی سے پاکستان کو ری بلڈ کرنے کا یہ ایونٹ ہوگا. یہیں سے جو شمع روشن ہوگی وہ پورے پاکستان میں اس کی روشنی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ آئی مین اٹ کہ ہم جو کام کرنا یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے. ہم نے اس کو ایسا پلان کیا ہے کہ آپ جب جو دیکھے گا اسے، اور جو اس کے اوپر اس کے فالو اپس ہیں اور اس کے اثرات ہیں، وہ پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کی راہ اس مایوسی کے اس دور میں، گھٹن کے اس دور میں، جہاں پر بہت نفسا نفسی سیاسی بہت پیچیدگیاں ہیں، بہت مسئلے مسائل ہیں، عجیب معاملات ہیں، اس معاملے پہ ان تمام چیزوں کے اندر روشنی کی یہ ایک کرن ہے، ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں اس ایونٹ سے، اس پروجیکٹ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا. دوسرا پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ ہم 1 اگست کو شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. 1 اگست 2024 کو ہم نیشنل شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی سے. قومی شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی سے. آپ سب اس کو جانتے ہیں کہ یہ گرینری، یہ گلوبل وارمنگ کے بعد پودے لگانا، پلانٹیشن کرنا کتنا یہ لگژری نہیں ہے، اب یہ نیسیسٹی ہے. وی شوڈ ہیو ڈن اٹ یسٹرڈے. گزرے ہوئے کل ہمیں یہ سارے کام کر لینے چاہیے تھے، لیکن نہیں ہو سکا. اس کی آپ جو ہے اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹریم کی گرمی ہے جو کبھی کسی نے سوچی نہیں تھی. اس طرح کی گرمی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فلڈز آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں گھر تباہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ گرمیوں میں ابھی نارمل گرمی کے جو سیزن ہوتا تھا وہ ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے، اور وہاں پر ہیٹ اسٹروک سے آپ دیکھیں سینکڑوں جانیں جو ہے وہ جا رہی ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ انسان نے اتنے سالوں میں، صدیوں میں اس انوائرمنٹ کو خراب کر دیا. کراچی جیسا شہر جو کہ کانکریٹ کا جنگل بن گیا ہے، یہ خراب ہو گیا ہے. یہ ہم اس کو یہاں سے اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. اگین یہ کوئی پولیٹیکل اسٹنٹ کے لیے یہ کام نہیں ہوگا کہ بس ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی 2 دن یہ کام کریں گے بند کر. نہیں، اس کا پورا ایک مربوط پلان ہے. اس لیے ہم نے اس کی لانچنگ ڈیٹ رکھی ہے، اس کی کلوزنگ ڈیٹ کوئی نہیں ہے. یہ ہماری یہ ایک پرماننٹ حصہ ہے. اس کام کو چلتے رہنا ہے. ہمارے پاس اس شہر میں جو 25 ایم پی ایز ہیں، حیدرآباد میں جو ہمارے 3 ایم پی ایز ہیں، اور ٹوٹل ملا کر ہمارے پاس 36 ایم پی ایز ہیں. ہم 36 جگہوں پہ اس کام کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایم پی اے ہیڈڈ بائی ایم پی اے، اور نیچے ہماری پوری آرگنائزیشن، شعبہ جات
وہاں کی مارکیٹ کی کمیٹیاں، وہاں کی برادریز کے لوگ، وہاں کے اسکول کے بچے، وہاں کی سول سوسائٹی کے لوگ، غرض یہ کہ ہر واکس آف لائف کے لوگ جو کہ اس علاقے میں اس ویسینٹی میں رہتے ہوں گے، اس ایم پی کی ویسینٹی میں، وہ وہاں پر یہ کیمپین ہم یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں ان پلانٹیشن. ہم ملینز میں یہ پروجیکٹ ہم ملینز میں پودے لگانے جا رہے ہیں، ملینز میں انشاءاللہ تعالی. اور اس کی بڑی ترتیب ہے. ہم نہ کہ اس کو صرف لگائیں گے ایک گرینری کو، ان پلانٹیشن کو، بلکہ ہم اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے ہم نے ابھی سے تمام اقدامات کہ اس کو سنبھالنا کیسے، اس کو پانی کیسے دینا ہے، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے اور ہم نے اس کے لیے جو نالجبل لوگ ہیں، کراچی یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر پی ایچ ڈیز ہیں، لوگ پی ایچ ڈیز ہیں، پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ہم نے ان کی رہنمائی حاصل کی ہے. ہماری کئی میٹنگ ہوئی ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو، پاکستانیوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی بہت باریک سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آج میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ ہر انسان اپنی زندگی میں 8 پودوں، 8 درخت جتنی آکسیجن لیتا ہے. 8 درخت جتنے 8 درخت ہوتے ہیں، 8 جتنے درخت ہوتے ہیں، اس کی جتنی آکسیجن ہوتی ہے وہ ایک انسان اپنی زندگی میں ایوریج لائف میں وہ خرچ کرتا ہے، وہ لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں 8 تو درخت لگانے ہیں اپنی آکسیجن کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو، ہر انسان کو، ہم میں سے سب کو 8 درخت تو لگانے ہیں. پھر انسان کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے. جیسے فاروق بھائی شعر سناتے ہیں کہ ایک ایسا پودا لگایا جائے جس کا سایہ جو ہے وہ ہمسائے کے گھر بھی سایہ جائے. ایسے وہ ابھی صحیح والی شعر وہ بتا دیں گے، لیکن میں صرف مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایسے ہی نا کہ ایک شجر، تو یہ شجر اور ایک ایسا پودا لگایا جائے جس کا پڑوسی کے گھر بھی سایہ جائے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو بھائی اپنی آکسیجن تو 8 پودوں سے ہو گئی، تو پھر پڑوسیوں کو بھی تو خیال کرنا ہے. وہ لوگ بیچارے جو نہیں لگا سکے، تو پھر آپ 2 پودے اور زیادہ لگائیں. تو ایوریج صدقہ جاریہ 8 لگائیں گے تو صدقہ جاریہ نہیں، وہ تو آکسیجن خود ہی لے رہے ہو. 9 لگاؤ گے تو صدقہ جاریہ ہے، 10واں لگاؤ گے تو صدقہ جاریہ. تو کم سے کم 10 پودے ضرور ایک انسان کو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے لگا کر جانا چاہیے. 10 پودے کم سے کم. یہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے، بڑوں کو ایجوکیٹ کریں گے، اور یہ ضرورت ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی ہے. آپ 3 کو پہلے تو 10 سے ملٹیپلائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے. ہر انسان جو یہاں رہنے والا ہے وہ 10 پودے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لگائے گا اور اس کی ٹیک کیئر کرے گا. اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ صدقہ جاری ہے. اور پھر کراچی میں اور پورے پاکستان میں جو اس کی سوائل ٹیسٹنگ ہے، ہر پودا یہاں نہیں لگ سکتا. ہمیں ایکزوٹک پلانٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں کہ باہر سے خریدوا کے منگوائیں. اس زمین پہ لگنے والے جو پودے ہیں وہ لگنے چاہیے اس زمین پہ. اور کراچی اتنا بڑا ہے، اسٹڈیز ہیں کراچی یونیورسٹیز میں کہ ہر علاقے، ہر ٹاؤن جو ہے اس کی زمین الگ ہے، اس میں اس حساب سے پودے لگیں گے تو وہ کارآمد ہوں گے. تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف اور صرف یہ نہیں کہ بس آنکھ بند کر کے جو بھی ہاتھ میں پودا آیا اس کو لگا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے اس کی پوری ریسرچ بیس کام کرنے جا رہے ہیں. ہم کیوں پوری ریسرچ بیس کام کرنے جا رہی ہے کہ کورنگی میں جو پودا کورنگی کی زمین کو سوٹ کرتا ہے وہ پودا لگے گا. فیڈرل بی ایریا میں جو فیڈرل بی ایریا کی زمین کو جو پودا سوٹ کرتا ہے وہ درخت لگیں گے وہاں پر. اسی طرح سے لانڈی ہے، لیاری ہے، سرجانی ہے، گلشن اقبال ہے، ملیر ہے، بلدیہ ٹاؤن ہے، اورنگی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ 2 باتیں تو ابھی کے لیے کہ بھئی ہر زمین میں ہر پودا نہیں لگ سکتا، اس کی الگ الگ قسمیں ہیں، وہ قسمیں ہم لگائیں گے. اور پلس یہ کہ ہر انسان کو کم سے کم اپنی زندگی میں 8 پودے لگانے جس کی آکسیجن وہ لیتا ہے. 8 سے زیادہ ہمیں لگانے کیونکہ ہمیں صدقہ جاریہ بھی کر کے جانا ہے، دوسروں کے لیے بھی سایہ کر کے جانا ہے، اس کے لیے آکسیجن چھوڑ کے جانی. تو یہ 2 باتیں جو ہے وہ ہم آپ کے ابھی سامنے رکھ رہے ہیں. تو فرسٹ اگست سے انشاءاللہ تعالی یہ مہم جو ہے وہ بہت بھرپور انداز میں شروع ہونے جا رہی ہے. 2 باتیں مجھے آپ کو 2 پروجیکٹس آپ کو بتانے تھے. فاروق بھائی بات کرنا چاہیں گے تو میں فاروق بھائی کے پاس یہ مائک جو ہے وہ ہینڈ اوور کرتا ہوں. مصطفیٰ کمال بھائی نے میرے خیال میں MQM کے 2 اہم اور بڑے تاریخ ساز
प्रोजेक्ट या इवेंट के बारे में आपको आगाही दी। एक 28 जुलाई को एक्सपो सेंटर में शाम 5 बजे के वक्त यूथ कन्वेंशन के नाम से प्रोग्राम रखा गया है और ये MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई और हमारी पूरी टीम और MQM के यूथ फोरम की तरफ से एक नई तारीख रकम की जा रही है और नौजवानों के मुस्तकबिल, कराची और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सिक्योर करने, महफूज बनाने के लिए एक बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। रजिस्ट्रेशन हो रही है इंशाअल्लाह ताला। एक बड़ा कन्वेंशन होगा, एक तारीख़ी कन्वेंशन होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी और मायूसी के अथाह बादल छटेंगे और उम्मीद की कई किरणें रोशन होगी इंशाअल्लाह ताला। 28 जुलाई को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने पैरों पे कैसे लोगों को खड़ा करना है, नौजवानों को रोज़गार कैसे देना है, अगर उनके पास सरमाया नहीं है तो, थोड़ा सरमाया है तो सॉलिड बात, कोई घुमा फिरा कर नहीं, बराह रास्त इन मसाइल का हल क्या है। MQM का यूथ फोरम नौजवानों को बहुत कुछ देने जा रहा है। एक नई MQM का आगाज़ हो रहा है और जैसा कि मुस्तफ़ा भाई ने कहा, हर मज़हब, मसलक और इवन हर सियासी जमात के नौजवान, हमें उम्मीद है कि इस कन्वेंशन में शरीक होंगे और बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो मुस्तक़बिल के मेहमान हैं वो पाकिस्तान की आगे चलकर सियासत में और अभी से मईशत में और माशरती तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मुझे क्या कहते हैं, मोहब्बत उन जवानों से, मुझे मोहब्बत उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। तो अब ये सितारों पे कमन डालने की तैयारी है। दूसरा मौजू मुस्तफ़ा भाई ने बताया शजरकारी का। नसरीन जलील हमारी सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, मोटिवेशन के साथ, नौजवानों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा रही है। और ये बाग़ इब्न कासिम में सुबह 10:30 बजे 1 अगस्त को वहाँ हम शजरकारी करेंगे। उम्मीद है कि वहाँ अमायदीन होंगे, शहर की मारूफ शख्सियात होंगी और यूथ कन्वेंशन में भी और शजरकारी, कौमी शजरकारी मुहिम में भी ग्रीन कराची के नाम से या मिशन ग्रीन के नाम से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मुझे कोई तफसील इसमें ज़्यादा नहीं बतानी, माँ सिवा इसके कि क्लाइमेट चेंज, मौसमों की तब्दीली एक हकीकत है। पहले कहते थे ना कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर नहीं आता था, लेकिन अब शेर आ गया है। ख़तरा हमारे घर के अंदर आ गया है। अब अगर हमने बंदोबस्त नहीं किया, कराची बिलखुसूस और पाकिस्तान फूड इनसिक्योरिटी और माहौलियात की बदतरीन तबाही बर्बादी का निशाना बनने जा रहा है। उसमें बारिशें हैं, अर्बन फ्लडिंग है और इसी तरीके से जो मौसमों की तब्दीली से ख़राबियाँ आ रही हैं वो मुतासिर करेंगी। रोज़गार पहले ही नहीं, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। बिजली, पानी, तवानाई की कमी, पानी की कमी, बुरा हाल है लोगों का। मैं समझता हूँ कि हम शजरकारी से ये सिलसिला शुरू करेंगे और जो इंडिजिनस प्लांट है, हमारे अपने कौमी और मकामी पौधे हैं, वो लगाकर इंशाअल्लाह ताला उनकी बूदोबाश और परवरिश करके इंशाअल्लाह पहले अव्वलन कराची, फिर हैदराबाद,
سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، پورے سندھ اور پورے پاکستان کو ہرا بھرا کریں گے۔ دو آخری شعر آپ کی نظر کر دوں اور اجازت لوں۔ ایک تو یہی کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ تو میرے خیال میں 8+2 یا 8+8 درخت انشاءاللہ تعالی ہم ہر انسان، ہر شہری لگائے گا، کراچی کی آبادی کے حساب سے لگا لیں انشاءاللہ کتنے۔ اور اگر یہ 14 اگست کی مناسبت سے وزیر اعظم پاکستان، مختلف صوبوں کے وزیر اعلیٰ اس قومی شجرکاری مہم میں ہمارے ساتھ آ جائیں، 25 کروڑ پاکستان کے شہری اور عوام اگر ایک ایک درخت لگا دیں تو آپ دیکھیں پاکستان کم از کم ماحولیاتی تبدیلی، موسموں کی تباہی سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ پورے ملک کے لیے کال ہے، یہ SOS کال ہے، اور اس میں اب ہماری بقا اور سلامتی کا سوال ہے۔ اپنی بقا اور سلامتی کے لیے ہمیں شجر لگانے ہیں، پودے لگانے ہیں، درخت لگانے ہیں۔ وہ وقت یاد کریں جب نیم کے پیڑ ہوا کرتے تھے، بلیان درخت ہوتے جن کی بڑی بڑی جڑیں ہوتی تھی، اور پھر سڑکوں پر بادام کے درخت، شہتوت کے درخت، املی کے درخت، انجیر کے درخت، یہ سب لگے ہوتے تھے۔ آج کہاں ہیں؟ یہ نہیں ہے تو تتلیاں بھی نہیں ہیں، یہ نہیں ہے تو ٹڈے بھی نہیں ہیں، ٹڈے بھی نظر نہیں آتے، رات کے وقت جگنو نظر نہیں آتے، پرندے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جگنو کہاں گئے، یہ پرندے کہاں گئے؟ ان سب کو واپس لانا ہے۔ اب یہ شجر ایسا ہونا چاہیے پورے ملک کے لیے جو سایہ دار بھی ہو، خوشبودار بھی ہو، پھلدار بھی ہو، پھولدار بھی ہو اور گھونسلے دار بھی ہو۔ جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز چاہیں جتنے ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ پاکستان کو بھی ایسا درخت بنانا ہے، اور کراچی کا عزم ہے، MKM کا عزم ہے۔ تھینک یو۔ آج جواب نہ دیں تو ہمارا خراب ہو جائے گا پروگرام۔ آج جواب نہ دیں بنا لیکچر کی۔ نہیں دیکھیں، فروغ نسیم اس کو یار اس سے الگ ہی رکھنا ذرا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پروگرام کو۔ لیکن جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے جو بات آئی ہے نا، وہ بات اس لیے غلط ہے کہ اگر فروغ نسیم صاحب اس کیس کو بنانے اور چلانے والے ہوتے نا تو پھر جو ریلیف ملا وہ ریلیف ملتا نہیں، کام لگ جاتا پورا، ٹھیک ہے۔ تو اس ریلیف ملنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور عمران خان کے زمانے میں انہوں نے کیس بنایا تھا، یہ شہزاد اکبر جھوٹ بول رہے ہیں۔ فروغ نسیم اگر بنایا ہوتا یا ان کا تعلق ہوا تو فروغ نسیم کو اتنا کچھ پتہ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت اور کچھ پتہ ہے دنیا میں اور کہاں ہے۔ تو فروغ نسیم پھر یہ کہ یہ ریلیف ملتا نہیں، یہ ریلیف، اس میں ریلیف کے ملنے کا ملنا ہی جو ہے وہ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ فروغ نسیم اس میں انوالو نہیں ہے۔ فروغ نسیم اگر اس میں ہوتے تو جو ہے وہ یہ ریلیف نہیں ملتا، یہ مجھے پتہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب کا یہ انہوں نے نہیں کیا یہ والا کام۔ شہزاد اکبر خود بیسکلی وہ پلے کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ میرا بس چلے تو میں لندن پہ الطاف حسین صاحب پہ ڈرون اٹیک کروا دوں، یہ بیان ہے ان کے قائد کا۔ شہزاد اکبر صاحب کے قائد جو ہیں عمران خان صاحب، جو کہ آج کل بڑے دونوں کی بڑی ٹیموں کی بڑی آپس میں لگی بھی، لیکن وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جو ہے میرا بس چلے تو میں لندن الطاف حسین صاحب پر ڈرون اٹیک کرا دوں۔ ڈرون اٹیک اگر پاکستان میں ہو سکتے ہیں تو لندن میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو نہیں، یہ فروغ نسیم کا کام نہیں ہے۔ فروغ نسیم اگر کا کام ہوتا تو پھر کام ہی لگ جاتا ہے ان کا پورا۔ جی شکریہ۔ مصطفیٰ بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ یکم اگست کو باغ ابن قاسم میں آپ شجرکاری مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو باغ ابن قاسم کے حوالے سے KMC کا ڈومین ہے، میئر کراچی ہے، تو ان سے بھی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے یا وہ بھی کوئی تعاون کرنے کی؟ بالکل بات ہوئی ہے، ان کے ایڈمنسٹریشن سے بات ہوئی ہے، ان سے بات ہوئی ہے، اور KMC جو ہے وہ کراچی والوں کی ہے بھائی،
KMC किसी जो है वो मेयर तो जो है वो एक ऑफिस का नाम है और उनकी जिम्मेदारी, बल्कि हम तो उनको हमें अप्रिशिएट कर उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो काम मेयर का है, जो काम सिटी गवर्नमेंट का है, उसमें MQM जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। शुक्रिया, थैंक यू।